لیکن جب ہم بنیر گئے اور جب ہم منگورا گئے یعنی سوات، تو وہاں پر جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، تو باوجود اس کے کہ میں عرض کروں کہ یہ جتنے سیلاب میں نے آپ کو بیان کیے اس میں اللہ نے خدمت کرنے کا موقع دیا، اس طرح کے حالات ہم نے آج تک اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ یعنی ریلا آ رہا ہے، کلاؤڈ بسٹ ہوتا ہے، اور کلاؤڈ بسٹ ہونے کے بعد ریلا آ رہا ہے، اور ریلے میں مٹی ہے، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے پتھر کہ جن کو کرینوں سے اٹھایا جا سکتا ہے، انسانوں کے لیے ان کو اٹھانا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے۔ اور گاؤں کے گاؤں، یعنی کتنے گاؤں ایسے ہیں کہ جو ہم نے خود جا کر ان کا مشاہدہ کیا کہ جو اس ملبے کے نیچے آ چکے تھے۔ پیر بابا بازار، اگر آپ بنیر جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بنیر ضلع کا جو مین تجارتی سینٹر ہے وہ پیر بابا، یہ جو بازار ہے یہ ہے۔ اس کی کوئی دکان ایسی نہیں تھی کہ جس میں گارا، ملبہ، مٹی اور پتھر نہ آیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ لوگوں کا بزنس، لوگوں کی رہائش، آمد و رفت کے ذرائع اور اس کے علاوہ واٹر ریسورسز، یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ گراؤنڈ پر گئے تو گراؤنڈ پر جا کر بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ جب ایک گاؤں میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 150 سے زیادہ اب تک فوت ہونے والے لوگوں کی لاشیں یہاں دفنائی جا چکی ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 49 جنازے، یعنی بٹے کے نام سے ایک گاؤں تھا، انہوں نے بتایا کہ 49 جنازے ایک وقت میں ادا کیے گئے۔ آگے بشنوئی کے نام سے ایک گاؤں میں ہم گئے، تو جس وقت ہم پہنچے، میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ لوگوں کو سچی بات کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور لوگوں کی صورتحال کیا بنی ہے؟ یعنی بشنوئی جہاں پر ہم رات کے وقت میں وہاں پر گئے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں، میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نے یہ بتایا کہ قیامت آئے گی، تو اس علاقے میں تو قیامت آ گئی ہے۔ یعنی یہاں کی جو صورتحال ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت آ چکی ہے۔ اور اس وقت تک جو فگر وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا وہ 400 سے زیادہ افراد کا تھا کہ جن کی لاشیں باقاعدہ طور پر ملبہ ہٹا کر وہاں سے نکال لی گئی تھیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری و ساری تھا۔ ایک خاندان، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک خاندان کے 27 لوگ، اکیلے ایک خاندان کے 27 لوگ، اور وہاں پر موجود کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ جس کا گھر کا نقصان، دکان کا نقصان، گاڑی کا نقصان نہ ہوا۔ تو اللہ کے فضل کے ساتھ بالکل ابتدا سے، جو ہمیشہ سے ہماری یہ کہہ لیں کہ روایت رہی ہے، تو بالکل ابتدائی گھنٹوں میں ہمارے بھائی وہاں پر گئے ہیں، ریسکیو آپریشن، ریلیف آپریشن، اور اس کے بعد اب ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے اللہ کے فضل سے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سارے کام جاری و ساری ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں صوبوں کو دیکھ لیجئے۔ ابھی ہم چونکہ بنیر کی بات کر رہے ہیں، سوات کی بات کر رہے ہیں، تو جو حکمران جماعت یہاں پر اس وقت موجود ہے وہ اپنی تیسرے دور حکمرانی جو ہے اس کے مزے لے رہی ہے۔ اور میں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بنیر میں، میں نے پیر بابا میں، میں نے بشنوئی میں، اور میں نے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بٹے میں، کہیں کسی جگہ پر یہ کہا جائے کہ کے پی کی گورنمنٹ موجود تھی تو یہ بالکل بات درست نہیں ہوگی۔ ہر بندے کا شکوہ وہاں پر یہ تھا کہ حکمران نہیں آ رہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ویڈیوز آپ نے بھی دیکھ لی ہیں، میں نے حامد میر صاحب کا بھی ایک پروگرام دیکھا، ہم نے خود بھی جس سے ملاقات کی، تو وہاں بہت زیادہ شکوہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں۔ تو وہاں پر ابھی بھی کہتے ہیں آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہمیں باہر بھی نکال لے گا۔ ہر آدمی یہ بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم آ کر ہمیں پوچھو۔ علی امین گنڈا پور صاحب وہ بنیر میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد ایک شخص کو 10 لاکھ روپے انہوں نے دیے، اور 10 لاکھ روپے دینے کے بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہزاروں گھر ملبے تلے آ کر دب کر ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں تو ایمرجنسی ہونی چاہیے، پورے صوبے کی مشینری جمع کرنی چاہیے۔ کھانا لے کر ہم گئے،
راشن لے کر ہم گئے, مختلف دیگر چیزیں لے کر ہم گئے, تو وہاں پر ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس جگہ پر آپ کھڑے, یہاں پر میرا مکان تھا, اس جگہ پر ملبے میں میرے خاندان کی لاشیں چھوڑے دوسری چیزوں کو مجھے نہیں چاہیے. پتھروں کو سونگتے دیکھا ہم نے لوگوں کو کہ یوں کر کے پتھروں کو سونگ رہے کہ شاید اس پتھر کے نیچے سے میرے کسی فوت ہونے والے کی خوشبو آئے گی اور میں اس جگہ کی کھدائی کروں گا اور اس کی لاش یہاں سے میں نکال کر اس کو دفن کر لوں گا. حالانکہ وہ دفن ہو چکے ہیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کرے, اور لاشیں وہ بھی اگر نکل رہی ہیں تو کسی کا سر نہیں ہے, کسی کا دھڑ نہیں ہے, اس کیفیت میں نکل رہی ہیں. اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بیلچے ہاتھ میں لے کر, وہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کدالیں ہاتھ میں لے کر, یعنی یوں لگتا ہے کہ ایک ایک گھر میں ڈمپر کے ڈمپر جو ہے وہ ملبہ لا کر ڈالا گیا, ایسے صورتحال بنی ہے. اور وہ کدالوں اور بیلچوں سے ان کو نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں.